اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی۔ فلما نبأت بہ، پھر جب اس نے دوسری بیوی کو یہ راز بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ فرما دیا۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس کا کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ سے آپ نے چشم پوشی فرمائی۔ ان آیات میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کو راز کی بات بتائی اور پھر یہ کہا کہ یہ کسی کو نہیں بتائیں، یہ راز ہے، اس کو راز ہی رکھنا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اس راز کو ظاہر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں روایات میں آتا ہے ایک بات جو ہے نا وہ جو ظاہر ہے، وہ پچھلی آیت میں جو بیان ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے شہد کو اپنے لیے یعنی فرما دیا تھا کہ اب میں یہ استعمال نہیں کروں گا، تو گویا ایک طرح کا وہ پابندی اپنے اوپر لگا لی تھی، گویا کہ جس طرح کوئی حرام چیز چھوڑی جاتی اس طرح کی۔ تو یہ بھی ایک زوجہ کے سامنے بات ہو رہی تھی کہ میں نے اب اس کو استعمال نہیں کرنا، اور بھی روایات آتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ پاک نے بھی یہ بات راز میں رکھی ہے تو اس میں جو اصل مقصد ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ تو اس زوجہ پاک نے اپنی دوسری اپنی ساتھی کو، اپنی سوتنت کو یہ بات بتا دی کہ حضور نے مجھے یہ فرمایا ہے، اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ حضور نے جب فرما دیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا تو یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ محبوب وہ راز نہیں رہا، اس نے بتا دیا ہے دوسری بیوی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ میں نے تمہیں راز کا کہا تھا، تو نے راز نہیں رکھا، یہ بات تو نے بتا دی ہے۔ جتنی انہوں نے بات بتائی تھی اس سے آدھی حضور نے ان پہ ظاہر کی کہ تم نے یہ کہا ہے، کچھ بات آپ نے پھر راز میں رکھ لی۔ فلما نبأہا بہ، جب آپ نے اس بیوی کو آگاہ فرمایا، قالت، تو وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ یہ تو بات ہم دونوں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کس نے بتا دیا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے بتایا ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کی خبر ہے، مجھے اس ذات نے بتا دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو سب کچھ بتاتا ہے، ہر چیز اپنے محبوب پر ظاہر فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ازواج مطہرات کے بارے میں حکم جاری فرما رہا ہے
ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما، تم دونوں جنہوں نے آپس میں بات کی ہے، تم دونوں اب اس بات سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ آج کے بعد تم اپنے نبی، حضور شوہر بھی تھے ان کے اور نبی بھی تھے ان کے، کہ اپنے نبی کا کوئی راز کسی کو نہیں بتاؤ گے، اس بات سے توبہ کرو، اور اس طرح کہ تمہارے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہوں پوری طرح، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، اور دل سے توبہ کرو، تمہارا دل توبہ کی طرف مائل ہونے چاہیے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم ایکا کر چکی ہو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، یعنی تم نے آپس میں ایک گروہ بندی تم نے اگر ایسی قائم کر لی ہے، تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر اپنے حبیب کا مددگار ہے۔ اگر تم نے بیویوں نے اگر آپ کے مقابلے میں کوئی ایسا پروگرام بنا لیا ہے جو تم نے یہ بات ظاہر کر دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کا مددگار ہے، بجبریل اور جبریل علیہ السلام بھی حضور کے مددگار ہے، وصالح المومنین، اور نیک ایمان والے لوگ جو ہیں وہ بھی حضور ہی کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار ہیں۔ اللہ پاک نے ازواج مطہرات پر یہ بات واضح فرما دی کہ کائنات میں کوئی طاقت حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ بھی مددگار ہے، اہل ایمان بھی مددگار ہیں، اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر آگے تنبیہ فرمائی، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ازواج مطہرات، اگر میرے نبی کو تم نے ناراض کیا اور تمہاری کسی بات سے ناراض ہو کر نبی کریم علیہ السلام نے اگر تمہیں طلاق دے دی، تو حضور کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہیں فرق پڑے گا۔ ارشاد فرمایا ان یبدلہ ازواجا، عسیٰ ربہ، ان قریب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر حضور نے تمہیں طلاق دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بیویاں عطا فرما دے گا، ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر بیویاں اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لستن، تمہاری جیسی اس کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے، لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی اس کائنات میں کوئی عورت نہیں، کیونکہ تمہاری نسبت نبی کریم علیہ السلام سے ہو چکی ہے، تم حضور کے نکاح میں ہو، تم جیسی اور کوئی عورت نہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری کسی غلطی پر ناراض ہو کر میرے محبوب نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم سے بہتر بیویاں عطا کرو۔ ہر حال میں اپنے محبوب کی اللہ پاک شان بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمات پکی مسلمان ہوں گی، مومنات ایمان والیاں ہوں گی، قانتات فرما بردار ہوں گی، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عابدات عبادت گزار ہوں گی، سائحات روزہ دار ہوں گی، سیبات وابکارا، اور کچھ پہلے سے بیائی ہوئی بھی جن کو طلاق ہوں یا بیوہ کچھ ایسی بھی ہوں گی، وہ ابکارن اور کچھ کنواریاں بھی ہوں گی۔ ایسی بیویاں اس شان کی مالک پھر بیویاں عطا فرماؤں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تربیت کے لیے یہ سارے ارشادات فرمائے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، پیچھے بیان بھی ہوا ہے کہ وہ جب خرچہ مانگا تھا ازواج مطہرات نے تو حضور نے بالا خانے میں آپ ان تعلقات قطع کر کے اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور بیویوں کے پاس جانا آپ نے بند کر دیا۔ تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہیں دنیا کی ضرورت ہے اور میرے محبوب کی نسبت کو تم کافی نہیں سمجھتے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہیں دنیا دے دیتے ہیں لیکن یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ ہاں جی، یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر آ کے آیت جب سنائی، سب سے پہلے حضرت عائشہ سے بات کی تو فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر دنیا چاہیے تو دنیا تمہیں دے دیتی ہے جتنی تمہیں چاہیے، لیکن یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ تو سرکار نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اپنے باپ سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ سنانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ فرماتی، یا رسول اللہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، باپ سے مشورہ کیوں کروں گا؟ مجھے اللہ پاک نے عقل نہیں دی۔ فرمایا پھر کیا جواب ہے؟ عرض کی میں تو تھوکتی بھی نہیں اس دنیا پر، مجھے تو آپ کی نسبت پر فخر ہے، میں نے چھوڑی دنیا، میں نے سب کچھ۔ ہاں جی، تو پھر ہر بیوی نے یہی جواب دیا۔ یہ دیکھو انسان ہے، بتقاضۂ بشریت خطا ہو جاتی ہے، ان سے ہوگی غلطی، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قائم دائم رکھا ہمیشہ، اور پھر انہوں نے ہر ایک نے توبہ کر لی نبی کریم علیہ السلام کے مطالبے سے، آپ سے جو کر رہی تھی اس سے دستبردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ ان کو نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں رکھا، آخر تک زوجیت میں رکھا۔ بلکہ آخر میں اللہ پاک نے حضور کو یہ ارشاد فرما دیا کہ محبوب اب ان پر اور کوئی نکاح نہیں کرنا، یہ جتنی ہے بس اتنی۔ ہاں جی، جب ان کی محبت دیکھی حضور سے اور پھر ان کی قربانیاں دیکھی تو پھر اللہ پاک نے یہ بھی عطا فرما دی، اور یہ ساری باتیں اللہ پاک نے اپنی محبوب کی اور ازواج مطہرات کی تربیت کے لیے فرمائی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہر خاندان میں اس بات کا علم ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کا راز افشا نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ بھی ہدایت ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی